بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، 26 نمبر چیپٹر ہے۔ کہان کاہن کی جمع ہے۔ کاہن جادوگر کو بھی کہتے ہیں، اور یا وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی لکیریں، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، لکیروں سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں علم نجوم کا مالک ہوں، عالم ہوں، میں علم نجوم کو دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے، زمین مختلف کرتب دکھاتے ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ شیاطین کا القاء کیا ہوا ایک فلسفہ ہوتا ہے، جھوٹ گھڑا ہوا ایک کہانی ہوتی ہے جو لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ اور شیاطین کو، جب شیاطین سے مراد جنوں میں سے شیاطین، تو ان جن کسی شخص کی بھی اس طرح اطاعت نہیں کرتے جب تک وہ شخص اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کے کہنے پر وہ کفر اور خرافات نہ کرے۔ جنات ایسے لوگوں سے مختلف قسم کے کفریات کرواتے ہیں۔ مثلا اس کو ہمیشہ نجس حالت میں رہنے کا حکم دیں گے کہ کبھی غسل نہیں کرنا ہے، اور بلکہ پاک حالت میں رہنے سے وہ منع کرتے ہیں ان کو۔ ایسے لوگ پاک حالت میں رہتے نہیں، نجس ناپاک حالت میں رہیں گے۔ یہ حالت میں رہنا ان کا در حقیقت عبادت ہوتا ہے جنات کی۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت سیدھا سادہ ہے، اس کو صفائی کا خیال نہیں ہے۔ آج کل اس طرح کے لوگوں کو قلندر اور کیا کیا القاب ملتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل شیاطین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو پاک رہنے کا ہے۔ شیاطین ان کو حکم دیتے ہیں نجس رہو، ناپاک رہو، نجس پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں میں وہ ملوث ہوں گے، اور اسی ناپاک حالت میں وہ عبادت قرآن پڑھیں گے، اللہ کے لیے نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ دیکھنے والا کہے گا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن وہ شیطان کے حکم سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے۔ یہ سارے اس طرح کی عبادات ہیں جنات کی۔ وہ پھر اس طرح کے کرتب کریں گے، لکیریں پڑیں گے ہاتھوں کی، دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، کہ یہ دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور ان کی پھر بتائی ہوئی باتیں کافی حد تک صحیح نکلتی ہیں۔ پھر وہ لوگ عام سیدھے سادے لوگوں کو اپنی ولایت کے قائل کرتے ہیں، ان کو ولی سمجھا جاتا ہے جاہل لوگوں کے اندر۔ در حقیقت ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، وہ جنات کو استعمال کرتے ہیں۔ جنات کہاں سے خبر لاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوئی کہ مثلا ایک بندے کی چیز گم ہو گئی، کہیں گاؤں کے اندر ہی کسی کے پاس ہے، وہ موجود ہے، غائب نہیں ہے، لیکن وہاں سے غائب ہے، اس بندے کو پتہ نہیں ہے، تو وہ جنات کے ذریعے اس چیز کا پتہ کروا لیں گے، اور پھر بتائیں گے لکیریں دیکھ کر یا کوئی ایسی کرتب دکھا کر جس سے ظاہر ہوگا کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، اور جس سے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ شاید اس کو علم دیتا ہے یا فرشتے بھیجتا ہے، تو وہ بتائے گا جگہ، وہ چیز وہیں سے ملے گی۔ اور ایسے بھی سنا گیا ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ ایک بڑا نیک بندہ ہے، علاج کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، آپ نے کچھ نہیں بتانا کہ آپ کیوں آئے، وہ بتائے گا کہ آپ کیوں آئے، اور وہ بتاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، اور آپ کا یہ مسئلہ ہے، آج صبح ناشتے میں یہ کھایا تھا آپ نے،
اور گاڑی میں چڑھ کر آئے ہیں یا رکشے میں، یہ بھی بتا دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم غیب جو ہے کسی کو نہیں دیتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح علم غیب نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کی عزت پر الزام لگا اور ہار گم ہو گیا، جبکہ ہار پڑا کہاں ہے؟ اونٹنی کے نیچے پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان، کہاں ہے وہ ہار؟ قافلہ لیٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیب کی خبر نہیں بتائی کہ وہ پڑا۔ تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی خاص ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بات جو یہ چاہیں وہ بات اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے کہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے کہ 1 سال بعد یوں ہو جائے گا اس علاقے میں، یا یہ حادثہ ہونے والا ہے اس گھر میں۔ تو وہ جیسے پہلے چیپٹر گزرا تھا کہ شیاطین جو ہیں آسمان سے فرشتوں کے منہ سے کچھ باتیں چوری کر کر آتے ہیں، 1-2 لفظ، اور وہ لفظ صحیح ہوتے ہیں اور وہ جادوگر تک پہنچاتے ہیں۔ جادوگر اس لفظ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور کہانی بناتا ہے۔ اس کہانی میں سے جو سچ تھا وہ سچ ثابت ہوتا ہے، باقی لوگ دیکھتے نہیں کہ کتنے جھوٹ نکلے ہیں، وہ نہیں دیکھتے لوگ، صرف ایک چیز ثابت ہو گئی، لوگ اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے ایسے جنات کے لیے۔ بعض اوقات جب وہ چوری کرتا ہے فرشتوں سے وہ بات، تو یہ جنات جو ہے ایک دوسرے کے اوپر معلق ہو کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر۔ جب فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، وہی جو فرشتوں کو ہوتی ہے، تو وہ لفظ کو سن لیتا ہے جن، جس نے کان لگایا ہوتا ہے، جو آخری جن ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہی لفظ سنتا ہے وہ فوراً اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو، حتیٰ کہ جادوگر تک بات پہنچتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس نے وہ بات اپنے نیچے والے کو بتا دی، بتانے کے بعد اس کو جا کر وہ شہاب لگا، اور بعض اوقات بتانے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت سے بعض اوقات وہ بات نچلے تک پہنچ جاتی ہے، بعد میں اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، ہر بات وہ پہنچا نہیں پاتا، بس ایک جملہ ایک لفظ اس نے لے لیا اور اس کے ساتھ جھوٹ، وہ جادوگر تک پہنچتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جادوگر جو ہے اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، کفریات کرتا ہے، تو یہ عمل ہے ان کا۔ تو کاہن کے بارے میں اور اس جیسے جو علم غیب کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، جو کہ شیاطین جنات کا استعمال کرتے ہیں۔ جنات کا استعمال جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک اکبر ہے، کیونکہ ایسا عمل بغیر جنات کی عبادت کے نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی وہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ تو یہ کاہن لوگ جو تھے جزیرۃ العرب میں منتشر تھے، اور کاہن کو ہی ان لوگ جو ہے ولی کا درجہ دیتے تھے، اور یہ لوگوں کو ان کے غیب کے بارے میں بتاتے تھے، ان کے حالات کے بارے میں، لوگ ان کو بدلے میں مال دیتے تھے۔ یہ عرب کے اندر بہت چلتا تھا، بلکہ عربوں کے نزدیک کاہن کی بڑی عظمت تھی۔ جس طرح یہاں ولیوں کے بارے میں تصور بنایا ہوا ہے اولیاء کے بارے میں، اس طرح یہی بالکل تصور تھا کاہنوں کے بارے میں، اور یہی کاہن جو ہیں انہی کو تواغیت کہا، طاغوت کہا گیا ہے۔ ہر قوم کا جو کاہن ہے اس قوم کا طاغوت ہے، اور اس کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا توحید کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود پر حق سوائے اللہ کی، کیونکہ کاہن خود بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنات کی، شیاطین کی، اور لوگوں سے بھی کرواتے ہیں۔
جس طرح کسی کو کہہ دیا کالا بکرا لے کر آؤ، مخصوص کام بتائیں گے، کالی مرغی لے کر آؤ، اس طرح کا بٹیر لے کر آؤ، اور اس کو بعض بات کہیں گے اس کو لے لو اور جا کے فلاں جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، یا ذبح کر کے فلاں جگہ پھینک کر آ جاؤ۔ یہ سب شیاطین کی عبادتیں، یہ علامات ہیں جادوگروں کی، جو ایسا کرواتے ہیں یہ جادوگر ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں لوگوں سے۔ یہ طواغیت ہے، ان کا کفر کرنا اصل توحید ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر و انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو حقیقت میں اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی نہیں کھلے گا، یعنی اسلام کو پکڑ لیا اس نے۔ اسلام مضبوط کڑا ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، ان عقیدوں کو نہیں چھوڑتا تو اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ تو جتنے بھی نجومی وغیرہ چوری بتانے والے اپنے علم کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، سارے کاہنوں کی طرح ہیں، ان کا بیان ہے اس چیپٹر میں۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے، کسی بیوی نے یہ روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، عراف جو غیب کی باتیں بتائے، معرفت یعنی جان لیتا ہے چوری کس نے کی ہے، کون ہے، کہاں پر اس وقت آپ کا چور ہے، کیا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں بتانے والے۔ من اتی عرافا فسألہ، جس شخص نے بھی کسی عراف کے پاس آ کر سوال کیا، فصدقہ، اور اس کو سچا مان لیا، اس کی تصدیق کر دی، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی نماز، کوئی نماز بھی 40 دن تک قبول نہیں ہو۔ یہ گناہ ہے اس جرم کا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں یہاں حوالہ ہے، دراصل یہ حدیث مسند احمد میں ہے اس لفظ کے ساتھ، اور مسلم شریف میں بھی یہی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ تصدیق کے الفاظ نہیں۔ مسلم شریف میں الفاظ اس طرح ہیں کہ کوئی شخص کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا، تصدیق بھی نہیں، اس کی 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے تہجدیں ہوں۔ اور مسند احمد کے الفاظ یہ کہ اس نے تصدیق بھی کر دی۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ، یہاں کاہن کے لفظ کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کر دی، بما یقول، جو وہ کہتا ہے، جو اس نے بات کہی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے حقیقت میں اس کا انکار کر دیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ، اور چاروں نے یہ روایت کیا ہے، چاروں سے مراد 6 کتابیں نا بڑی بڑی حدیث کی، ان میں 2 نکال دیں، بخاری مسلم تو 4 بچ جائیں گے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، ان چاروں نے روایت کیا ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من اتی عرافا او کاہنا، کوئی بھی شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کر دی، بما یقول، جو وہ کہتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کا انکار کر دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔
یعنی جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، دوسری چیز کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، انکار کر دیا ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ کاہن جو ہے، کاہن عراف جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ان کا کفر کفر اکبر ہے، اسلام سے خارج ہے ایسا بندہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ اب جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ فرض کریں ایک بندہ جاتا ہے، ویسے ہی اس کا ایمان نہیں ہے، کسی کے کہنے پر چلا گیا، دل نہیں مانتا نا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں گھر میں پریشانی ہے، علم نہیں ہے، بس کسی کے کہنے پر چلا گیا، دل نہیں مان رہا، واپس آیا پھر بھی دل نہیں مانا، لیکن جا کر اس سے ہاتھ دکھایا، اس کو اپنا مسئلہ پیش کیا، اس کی بات سنی اور آ گیا۔ ایک تو یہ بندہ ہے۔ ایک بندہ جس کا عقیدہ ہی ہے، وہ جاتا آتا رہتا ہے، بس اس کو عقیدت بنی ہوئی ہے کہ باقی بات صحیح کہتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں بس ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بندہ ہے۔ جو پہلا بندہ جو جس کا عقیدہ نہیں ہے، جو تصدیق بالکل نہیں کرتا لیکن جاتا ہے، اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، صرف 40 دن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بندہ ہے جو تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، 40 دن کوئی نماز بھی، صرف 5 نمازیں نہیں، کوئی بھی نماز پڑھے گا 40 دن کے اندر، چاہے صلاۃ حاجت پڑھے، چاہے صلاۃ استخارہ پڑھے، چاہے صلاۃ توبہ پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، جنازہ پڑھے، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی۔ لا تقبل له صلاۃ، صلاۃ کا لفظ 40 یوم، 40 دن۔ جو آدمی تصدیق کرتا ہے ایسے لوگوں کی، مانتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے ان کی باتوں پر، اس کے لیے دو چیزیں، اس کی 40 دن کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے دین، اس کا انکار کر دیا۔ اس بندے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا ہے؟ اس کا کفر جو ہے کفر اکبر ہے یا شرک جو ہے اس کا شرک اصغر ہے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اکبر ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور کوئی اس کے علاوہ کے قول جو کوئی کہتا ہے شرک اصغر یا کفر اصغر ہے؟ جی سارے اس پر متفق ہیں کہ یہ کفر اکبر ہے۔ ہاں، یعنی آپ بھی ان کے ساتھ، آپ دونوں کے ساتھ نہیں، لا ادری کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں فتویٰ نہیں مانگا جا رہا، یہاں سکھایا جا رہا ہے، یہاں سیکھا جا رہا ہے، بس جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ کہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ، کفر اکبر کا مطلب یہ ہے کافر ہو گیا۔ چلو جنہوں نے کہا ہے، اب ذرا غور کریں، آپ نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی 40 دن کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کافر کی تو کسی دن کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، صرف 40 دن، 40 دن کے بعد نمازیں قبول ہوں گی۔ میں نے نہیں کہا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جس بندے نے تصدیق نہیں کی اس کے لیے ایک سزا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جس بندے نے تصدیق کی ہے اس بندے کے لیے دونوں ہیں کہ 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا اس نے انکار کر دیا۔ اگر وہ کافر ہو گیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول ہونے کی، پھر کوئی نہ قبول ہونے کی وقت ہی نہ رہی۔ اس کی تو کافر کی تو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کیا 40,000 سال بھی پڑھتا رہے نماز تو اس کی کوئی، یہ جملہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ لفظ نہ بولتے۔
دیکھیں یہاں ایک منٹ بیٹھے تو یہ ہم شریعت کے اصول پڑھ رہے ہیں، لوگ تو اپنے جذبات سے باتیں کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ کچھ بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس قرآن و حدیث سے باہر جائیں گے، اپنے جذبات کو شامل کریں گے، دین ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارے باپ دادا کا کوئی نظریہ ہے جس میں کوئی اگر ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے کسی پر فتویٰ لگائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار نہیں دیا تو لوگ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے تو مسلمان کو گالی دینا اس کو بھی کفر کہا ہے، تو کافر ہو گئے۔ کفر دو طرح کا ہے، ایک کفر اکبر ہے، ایک کفر اصغر ہے، اس کو کفر دونا کفر کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں لفظ آ جائے کہ یہ کفر ہے یا اس نے کفر کر دیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ کفر دونا کفر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جو کام کیا وہ در حقیقت کفر اکبر ہے، لیکن اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ کفر اکبر کر رہا ہے، جو ہی آپ نے جو آنکھوں سے دیکھا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ کفر اکبر ہے، ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے، لیکن اس بندے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے فوراً، جب تک کفر کا فتویٰ کسی پر لگانے کے لیے جو وہ کفر جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس کا فتویٰ لگانے کے لیے چند شرائط ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، اور چند ایسے موانع ہیں کہ چند ایسی باتیں ہیں جو اس آدمی کے اندر دیکھی جائیں گی کہ اگر ان میں سے ایک بھی بات پائی جائے گی تو اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، چاہے اس نے کفر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اس کو کفر۔ یہ بڑے معاملات جو ہیں سیریس ہوتے ہیں، علمی معاملات ہیں، یہ جذباتی معاملات نہیں ہیں۔ یہ خالی ایسے نہیں کہ ہم سوچ بچار کر کے فتوے نکال لیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، تھوڑا سا علم آ جائے، 2-4 نمازیں پڑھ لیں مسجد میں، ہمارا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہر مسئلے کا جواب ہمیں آتا ہے، ہر مسئلے کا جواب آتا ہے۔ ہر مسئلے کا جواب آنا یہ کوئی علم نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلے کے بارے میں علم ہونا یہ ہے علم۔ علم جو ہے انما العلم بالتعلم، علم کا آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے کہاں سے کی، کہیں سے سنی تھی یا کہیں پڑھی تھی، کسی عالم سے سیکھی تھی، اس کا تو آپ خود پتہ ہے آپ کو کہ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس علماء سے سیکھنے کا۔ لہذا بڑے محتاط ہو کر، یہ چیز آسان ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ سیکھیں، آپ کا بلکہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سیکھیں یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ سیکھیں۔ لیکن کسی کے بارے میں فتویٰ لگانا یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے طالب علموں کا بھی کام نہیں۔ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء سمجھا جاتے ہیں وہ اس کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کسی کے بارے میں فتویٰ لگا سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ ایسا کام کرے گا، جیسے ہم نے ابھی کہا، جو بندہ اگر علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جو بندہ شیاطین جادو کرتا ہے، جو شیاطین کی عبادت کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کسی بندے کا نام لیا، نام نہیں لیا، لیکن جو بھی کرتا ہے اب جو اللہ سے ہم نے علم پھیلانا ہے، تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں انہوں نے علم حاصل کر کے وہ اپنا راستہ درست کر لیتے ہیں، وہ غلط راستے سے بچتے ہیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فتوے کا کام جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، نہ یہ کلاس فتوے کی کلاس نہیں ہے، نہ خطبہ جمعے کا خطبہ وہ فتوے کا منبر ہے۔ فتوے کا موقع ایک خاص ہوتا ہے، وہ وہاں سے صادر ہوتا ہے۔ آگے اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک آدمی کسی کاہن کے بارے میں الگ مسئلہ ہے کہ جو آدمی کاہن ہو، نجومی کے علم نجوم کا دعویٰ کرے، یا لکیروں کو پڑھنے کا دعویٰ کرے، یا چوری جاننے کا دعویٰ کرے، یہ سارے ہیلے بہانے دراصل وہ شیاطین کے ذریعے
معلومات حاصل کرتے ہیں، اور شیاطین کے ذریعے جو معلومات حاصل کرتا ہے بندہ وہ لا محالہ اس کی عبادت کرتا ہے، شرک کر کے وہ ان کی شیاطین جن اور اس جادوگر کی کاہن کی ملی بھگت ہوتی ہے، وہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جن آپ ہر آدمی کے ساتھ ایک جن ہے، اس کا جن آپ کے جن سے مل کر آپ کے بارے میں پوچھ لے گا کہ صبح کیا کھایا تھا، جادوگر کو بتا دے گا کہ اس نے یہ کھایا تھا، وہ بتائے گا آپ کو، جادوگر آپ کو بتائے گا جو پیر صاحب کی شکل میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے صبح ناشتے میں پراٹھا کھایا تھا اور پراٹھا جلا ہوا تھا، آپ لڑے بھی تھے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ بھی بتا دے گا۔ تو اس سے عام آدمی پریشان متاثر، یہ تو واقعی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، ہاں وہ پہنچا ہوگا، وہ شیاطین تک پہنچ چکا ہے، اور وہ ولی بھی ہے، شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جانے کا جرم یہ ہے کہ 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی ایک موحد آدمی کی، اور اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کے عقیدت میں، ایسے لوگوں میں پھنسا ہوا ہے کہ ان پر اس کو یقین آ چکا ہے، تو وہ شرک ایسے کفر میں مبتلا ہے، وہ کفر دونا کفر ہے۔ 1 منٹ مکمل کر لیا ابھی، یہ بات جب تک مکمل نہیں ہوتی تو سوال بیکار ہوتے ہیں۔ یہ اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے بدشگونی کی اور یا بدشگونی پر راضی ہوا، اس کے لیے بدشگونی کی گئی، تطیر کیا گیا، فال نکالے گئے اس کے لیے۔ مثلا میں نے ایک دکان کھولنی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، تو جی پیر صاحب نے، عامل صاحب نے کہا میں آپ کے لیے عمل کرتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ کاروبار کرنا صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، پھر وہ آج بتائے گا کہ میں نے عمل کیا ہے، آپ کا یہ کاروبار بڑا فٹ ہے آپ کے ساتھ، یا کسی کو کہے گا کہ آپ کا کاروبار یہ صحیح نہیں آپ کے لیے، کوئی اور کام کریں۔ جس آدمی نے ایسا کام کیا یا کسی سے کروایا اپنے لیے، یا کسی نے کیا اور اس سے قبول کر لیا، اس کی بات مان لی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ او تکہن او تکہن لہ، یا کسی آدمی نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی عمل کیا گیا علم غیب والا، جادو کا عمل کیا گیا یا کوئی اس قسم کا عمل کیا گیا کہ وہ یعنی لکیریں پڑھنے کا عمل، کئی ہیں ان کے جو طریقہ کار، ان کے کئی طریقہ کار ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں دکھانے کے لیے، لیکن اصل عمل کیا ہے ان کا؟ خفیہ طریقے سے وہ رات کو یا کسی اور ٹائم میں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، عمل اصل میں ان کا وہ ہوتا ہے، آپ کو دکھائیں گے کہ لکیریں پڑھ رہا ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ لکیریں پڑھ کر کچھ اس کو پتا چلا ہے، یا ریت میں اس نے لکیریں ماری، کافی ساری لکیریں ماری، پھر ایک دم یوں ہاتھ پھیر کے مٹا دی اور کچھ لکیریں بچ گئی، پھر ان کو پڑھنا شروع کر دے گا، آپ اس کے منہ کو دیکھتے رہیں گے، ہیں اس کے پاس کچھ ہے۔ یہ سارے اس کے ڈرامے ہیں، اصل میں وہ عمل جو ہے وہ رات کو کرتا ہے یا کسی اور ٹائم میں آپ کے سامنے نہیں کرتا، وہ شیطان کے ساتھ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ یا اگر کئی لوگ جاہل ہوتے ہیں ان سے علی اعلان بھی کرواتا بھی ہے، مرغی لے آؤ فلاں قبرستان میں جا کے اس کو چھوڑ دو یا اس کو ذبح کر کے وہاں پھینک دو، یہ شیاطین کے لیے ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے لیے ایسا عمل ہوا یا اس نے ایسا عمل اپنے لیے کروایا یا اس کے لیے کسی آدمی نے کیا تو اس نے اس کی مان لی، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ او سحر او سحر لہ، یا ایک آدمی جس نے جادو کیا، جادو کا عمل کیا یا اس کے لیے جادو کا عمل کیا گیا، کیا مطلب؟ کئی لوگ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، فلاں پر جادو کر دو، یا ہمارے مریض پر جادو ہوا ہے، ہو گیا ہے، اس کا علاج کر دو جادو کے ذریعے، ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، عامل اس طرح کے عاملوں کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کر دی، بِمَا يَقُولُ، جو وہ کہتا ہے اسے، جو جواب دیتا ہے اس جواب کو مان لیا، فَقَدْ كَفَرَ،
پس اس نے حقیقت میں کفر کر لیا ہے بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے۔ اور اب پھر سوال وہی کہ کفر سے مراد اب کون سا کفر ہے؟ یہاں کفر دونا کفر ہے ایسے شخص کا، لیکن جو کرنے والا ہے بذات خود، جو کاہن ہیں ان کا کفر کفر اکبر ہے۔ اور دلیل کیا کفر اصغر کی؟ کہ ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا قبول نہیں ہوئے تو مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کافر کی تو 40 دن کا 40 سال بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر شرح کی ہے، یہ اس چیپٹر کی شرح جو صالح آل شیخ نے کی ہے اس میں سے مختصر بات آپ کے سامنے ذکر کی۔ تفصیلاً شیخ صالح علیہ شیخ کی شرح میں موجود ہے جو اردو میں ترجمہ نہیں ہوا۔